قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر جہاں بہت سارے فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، وہیں ایک بہت بڑا اور اہم فریضہ اولاد کی تربیت اور نئی نسل کی بہترین نشو و نما اور ذہن سازی ہے۔ ایک صاحب ایمان پر جس طرح 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اگر صاحب استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج فرض ہے، اسی طرح ہر صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورت اگر صاحب اولاد ہیں تو ان پر اپنی اولاد کی دینی و اسلامی تربیت کرنا فرض ہے، اور یہ ماں باپ پر فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بذات خود ان کو ادا کرنا ہے، اور اگر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر پکڑ ہوگی، ان کی گرفت ہوگی۔ جیسے نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، رمضان کے روزے نہ رکھنے پر وبال ہے، زکوٰۃ اور حج کا فریضہ ادا نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے، اسی طرح اگر اولاد کی دینی تربیت نہیں کی گئی اور وہ اولاد بھٹک رہی ہو، گمراہ ہو رہی ہو، بے نمازی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تو ماں باپ کی اس پر پکڑ ہوگی اور سخت گرفت ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حق میں اولاد کو جہاں ایک نعمت بنایا ہے، وہیں اللہ تعالی نے اولاد ایک امانت کی شکل میں والدین کے سپرد کی ہے۔ تو اولاد کی حیثیت ہمارے لیے اللہ کی ایک بڑی نعمت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بڑی امانت بھی ہے۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ تصور تو ہوتا ہے کہ اولاد ایک بڑی نعمت ہے، چنانچہ اس نعمت کے ملنے پر ہم خوشیوں اور مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ بالکل فطری ہے اور عین انسانی تقاضے کے مطابق ہے کہ اولاد کے ملنے پر خوشیاں حاصل ہو اور ان خوشیوں اور مسرتوں کا اظہار ہو۔ شریعت مطہرہ نے بھی اس موقع پر خوشیوں کے اظہار کی پوری اجازت دی ہے، لیکن وہیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس کو نعمت خداوندی تصور کرتے ہوئے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اور پیدا ہونے والی اس اولاد کی طرف سے تم عقیقہ کرو، اور اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گویا جان کا فدیہ بھی عطا کرو، اس کی جان کا فدیہ بھی عطا کرو۔ یہ عقیقہ ایک مسنون عمل ہے، 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن یہ عقیقے کا عمل انجام دیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے ان دنوں میں نہ بھی کیا جا سکے تو سنت یہ ہے کہ بہرحال زندگی میں کسی وقت بھی اس عقیقے کو انجام دیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ قربانی والی عبادت کے ساتھ اگر جانور میں قربانی کا حصہ ہے اور اس میں گنجائش ہو تو عقیقے کے حصے کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک اہم ترین سنت ہے۔ اس سنت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکرانہ بھی ہو، اور اس معصوم نفس کی جانب سے گویا ایک طرح سے فدیہ بھی ہو، ایک عظیم صدقہ بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے اور اس بچی کی پوری زندگی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے اور اس کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنائے۔
تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ خوشیوں کا اظہار کیا جائے، لیکن اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی والدین کو اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالی ان کی گود میں اپنی ایک امانت رکھتے ہیں، اور ایک امانت ان کے سپرد کی جاتی ہے کہ اس بچے اور اس بچی کی بہترین دینی و اسلامی تربیت کرنا اب یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اس بچے کو اللہ کی پہچان اور معرفت دلانا یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ یہ بچہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنے، یہ بچہ رحمان کا بندہ بنے، شیطان کا بندہ بن کر زندگی نہ گزارے، ایسی تربیت کرنا اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک امانت اللہ نے سپرد کر دی ہے، اب اس امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، اس امانت میں تصرف جائز نہیں ہے، اس لیے اس امانت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اور صحیح استعمال یہی ہے کہ وہ اولاد کی بہترین تربیت کر کے اس کو دین کے راستے پر چلایا جائے، اس کو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنے والا بنایا جائے۔ یہ ہے امانت کی امانت کا صحیح حق ادا کرنا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ امانت ودیعت کی گئی ہے تو وہ اللہ جب چاہے اس امانت کو واپس لے سکتا ہے، پورا اختیار ہے اس کو، وہ جب چاہے اس امانت کو واپس لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے عین بچپنے میں اور شعور کی عمر میں یا جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت کو اپنے پاس واپس بلا لے لے تو بھی ماں باپ کو صابر ضابط رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر قیمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں امانت کے اس تصور میں شامل ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر اولاد سے متعلق نعمت کا یہ تصور تو ہم پر غالب رہتا ہے۔ ہم اولاد کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتے ہیں، ہم اولاد کو اپنی دنیاوی عیش اور راحت کا ایک سامان سمجھتے ہیں، اور زیادہ تر ہماری تمنائیں اور زیادہ تر ہماری توقعات یہی ہوتی ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کر کے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، وہ ہماری روزی روٹی کا ایک سہارا بنے، زندگی کے اندر تقویت کا ایک سامان بنے۔ یقیناً یہ امید اور یہ توقع کوئی بری چیز نہیں ہے۔ خود اولاد کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا دست و بازو بنے، وہ اپنے ماں باپ کی زندگی کا سہارا بنے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے پکے مومن بندے بنے اور اپنی زندگی کو راہ خدا میں صرف کریں۔ اس لیے ماں باپ کو اصل توقع اپنی اولاد سے یہ ہونی چاہیے کہ بس میری اولاد کی زندگی اس طرح سنور جائے کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار پہلے بنے، اور جب اللہ و اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہوگا تو ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا وہ اپنے والدین کا بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں باپ والدین اپنے بچوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں سکھائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں سکھلائیں گے، تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کی بھی مطیع و فرما بردار نہیں ہو سکتی، وہ اپنے والدین کی بھی مطیع و فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ اپنے اولاد کو دین سکھلائیں اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنائیں۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے والدین کی، بڑی ذمہ داری ہے، اور بذات خود انہیں یہ ادا کرنا ہے۔ اور میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ جیسے 5 وقتہ نمازیں ایک فریضہ ہے، رمضان کے روزے اور صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی اور صاحب استطاعت کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، اسی طرح تمام والدین کے لیے اپنی اولاد کی دینی و اسلامی تربیت کرنا فرض ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرات انبیاء بھی اپنی اولاد سے متعلق فکر مند رہا کرتے تھے۔
وہ گھرانہ جو نبوت کا گھرانہ، وہ گھرانہ جہاں وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور ایسے گھرانے کہ جہاں پشتہا پشت تک کے نبوت کا سلسلہ جاری رہا، ایسے گھرانے کے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اپنے گھرانے کی اولاد کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے کہ میری اولاد کہیں شرک نہ کرنے والی ہو، میری اولاد کہیں فسق و فجور میں، گناہوں اور معصیت میں مبتلا رہنے والی نہ ہو۔ اس کے لیے انبیاء بھی فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی تو اسی بات کی وصیت کی کہ تم دین اسلام پر جینا اور دین اسلام پر مرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو خود اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے پوتوں اور پوتیوں کی، اپنے نواسے اور نواسیوں کی، سبھی سے متعلق وہ فکر مند ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد بھی دین اسلام پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی فکریں انہیں ستا رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 اور آیت نمبر 133 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور اپنی اولاد کی تربیت سے متعلق فکر مند رہے۔ ارشاد خدا مندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب انہوں نے اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی، نصیحت کی اور تاکیدی حکم دیا کہ اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں مسلمان ہی ہونے کی حالت میں موت آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جینا اسلام پر ہو، تمہارا مرنا اسلام پر ہو، تمہاری زندگی کی ہر سانس اسلامی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہو، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ صراط مستقیم پر چلنے میں گزر رہا ہو، تاکہ موت جس وقت بھی آ جائے، اور موت کب آئے گی اس کو کسی کا علم نہیں ہے، موت جب بھی آ جائے وہ حالت اسلام پر آئے، وہ اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ کیسی عظیم نصیحت ہے یہ، کیسی بڑی نصیحت ہے یہ جو ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، جو ایک باپ اپنی اولاد کو کر رہا ہے کہ بیٹے تم کو اسلام پر جینا اور مرنا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا، حضرت یعقوب کو احساس ہو گیا کہ اب وہ دنیا کے اندر زیادہ دن زندہ رہنے والے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے، ان قریب ان کو رخصت ہونا ہے، تو اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی تمام اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے ایک تاکیدی حکم دیا، ایک وصیت کی اور سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میری اولاد، زندگی میں تو تم اللہ کی عبادت کرتے رہے اور میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے رہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا رویہ کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے اور کس راستے پر چلو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔
ان سب بچوں نے، ان سب اولاد نے بیک زبان کہا کہ ابا جان، دادا جان، نانا جان، ہم آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور اس راستے سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ یہ عہد و پیمان اور یہ وعدہ جب ان کی اولاد نے کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ زندگی بھر جس طرح میں نے اپنی اولاد پر محنت کی تھی، اب میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد راہ راست پر قائم رہے گی، صراط مستقیم پر گامزن رہے گی، ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرتی رہے گی۔ جب یہ وعدہ اولاد کی طرف سے آیا، جب یہ عہد و پیمان انہوں نے کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح کو اطمینان اور سکون میسر آیا اور اس اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کو اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہیں ہے، ان کو اپنی جائیداد کی، اپنی پراپرٹی کی فکر نہیں ہے، ان کو یہ بات نہیں ستا رہی ہے کہ میری اولاد کیا کھائے گی اور کہاں رہے گی۔ ان کو اگر کسی بات کی فکر ستا رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد دین پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہی ان کی فکر تھی، یہی ان کی کڑھن تھی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کر کے ہم میں سے ہر ایک کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم کو بھی اپنی اولاد سے متعلق سب سے بڑی فکر یہی ہونا چاہیے کہ میری اولاد دین اسلام پر قائم ہے یا نہیں ہے اور قائم رہے گی یا نہیں رہے گی۔ مرنے سے پہلے ماں باپ کو اس کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ میری اولاد راہ راست پر قائم ہے اور قائم رہے گی، اور خدا نخواستہ یہ اطمینان نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اولاد کی تربیت میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اس امانت کی ادائیگی کا حق ادا نہیں کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، ہماری اولاد بے راہ روی اختیار کر رہی ہے، ہماری اولاد بے نمازی ہے، ہماری اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم کو اس کی کوئی کڑھن نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ نئی نسل کی جس طرح سے دینی و اسلامی تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو بے راہ روی کو اختیار کیے ہوئے، جو گناہوں میں، فسق و فجور میں ملوث ہے، اور یانیت اور فحاشی کے اس سیلاب میں وہ ڈوبی چلی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، جس میں ساری فحاشی اور عریانیت بالکل آشکارا ہے، آیا ہے۔ جو چاہے اس سمندر میں غرق ہو سکتا ہے، جو چاہے اس سمندر میں ڈوب سکتا ہے، وہ سب کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ ایسے میں والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے وہ بچے جو بلوغ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور اپنے وہ بچے جو بلوغت کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، ان پر بہرحال کڑی نظر رکھے، ان کی تربیت سے متعلق فکر مند ہو۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، حفاظ اعظام کو، ائمہ کرام کو، جو گلی کوچوں میں، ایک مسجد میں، ایک محلے میں مکاتب کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں، مدارس کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں، جہاں بچوں کی بہترین دینی و تعلیم تربیت کا انتظام ہے۔ لیکن آج اہل مدارس کو بھی، اہل مکاتب کو بھی بڑی شکایت ہے کہ بچوں کا داخلہ تو کرا دیتے ہیں والدین، لیکن ان کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر گھر سے پریشر نہیں ہوتا ہے کہ وہ مکتب میں پابندی کرے، وہ اسباق کی پابندی کرے، اور وہ ہر قیمت پر وہاں حاضر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معمولی بات پر بچے مکتب سے غیر حاضر رہتے، معمولی بات کی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں، بلکہ اکثر بچے غفلت کا شکار ہو کر تاخیر سے مدرسہ اور مکتب پہنچتے ہیں، اور پھر اسباق یاد نہیں کر کے آتے، گھر کی ذمہ داریاں، گھر کام کر کے نہیں لاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔
آپ مدرسے میں پہنچیے، مکاتب میں پہنچیے، اکثر معلمین آپ کو ایک فہرست بتا دیں گے کہ یہ بچے ہیں جو پابندی نہیں کر رہے۔ بعض مکاتب ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بہت سختی کی اور زبردست اصول نافذ کیے، تو وہاں جو ہے وہ ایک اچھا نظام چل رہا ہے اور سبھی ذمہ داران ایک اچھا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں والدین کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ المیہ یہ ہے کہ باپ کے پاس بچوں کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ماں کے پاس بچوں کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس نسل کے لیے اگر ہم وقت نہیں نکالیں گے اور ہماری یہ نسل بگڑ گئی تو سب سے پہلے ذمہ دار اس کے والدین ہوں۔ اور اس وقت حالات تو ایسے ہیں کہ قدم قدم پر کفر اور شرک کے مظاہر ہیں، قدم قدم پر گناہوں کے اڈے قائم کر دیے گئے ہیں۔ گھر سے بچہ جب نکلتا ہے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، کسی گھر کے کام کے لیے، اس کے واپس آنے تک کے کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچہ دین اسلام پر اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہے گا اور گناہوں اور معصیتوں کے گڑھے میں گر کر نہیں آئے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے میں ماں باپ کو اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ کورونا کے بعد کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں نظام تعلیم پورے طور پر متاثر ہو چکا، اسکولیں بند رہی، کالجز بند رہے، مدارس بھی بڑی حد تک کے متاثر رہے۔ الحمدللہ شہر مالیگاؤں کے اندر مکاتب کا نظام چلتا رہا، یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اسکول کالج کا نظام تعلیم درہم برہم ہوا اور ہمارے جو بڑے مدارس ہیں وہاں کا نظام تعلیم متاثر ہوا۔ اب کورونا کے بعد جب تعلیمی نظام جاری ہو رہا ہے اور جس انداز سے بھی جاری ہو رہا ہے، اس وقت اس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مدارس کی طرف طلبہ کا جو رجوع ہونا چاہیے وہ رجوع نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ بڑے بڑے مدارس ہیں، آج آپ ان تمام مدارس کا جائزہ لے لیجئے، کورونا سے پہلے طلبہ کی جو تعداد تھی اور آج جو تعداد ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حالات سے ہم متاثر ہو کر ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نظام تعلیم درہم برہم ہو چکا ہے، تو گویا درہم برہم ہو چکا ہے، اب ہمیں کچھ کرنا نہیں۔ ان حالات میں بھی مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اساتذہ کرام، علماء کرام اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مدارس کی طرف اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی اہمیت کے ساتھ ان کو بھیجے جس طرح وہ بھیجا کرتے تھے، تاکہ مدارس کے اندر طلبہ کی قلت اور کمی کی جو شکایت پیدا ہو گئی ہے وہ شکایت کم ہو سکے۔ ہر قیمت پر ہمیں اپنے مدارس کو آباد رکھنا ہے، ہر قیمت پر ہم کو مکاتب دینیہ کو مضبوط اور مستحکم بنا کر رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ ان مدارس کا وجود، ان مکاتب قرآنیہ کا وجود اس ملک میں اسلام کی بقا اور تحفظ کا ضامن ہے۔ اگر یہ مدارس اور مکاتب جاری نہیں رہے تو یاد رکھیے اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا بھی تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ یہ مدارس، یہ مکاتب پوری نسل کی دینی و اسلامی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو ذمہ داری فرض عین کے طور پر ماں باپ کی تھی، والدین کی تھی، اس میں جہاں کوتاہی ہو رہی ہے تو وہیں یہ مدارس دینیہ، یہ مکاتب قرآنیہ اس کوتاہی کی تلافی کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ قلیل تنخواہوں پر، معمولی تنخواہوں پر مدارس اور مکاتب کے اندر علماء، حفاظ، ائمہ کرام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس پوری نئی نسل کی تربیت ہو سکے۔ آج اسکولیں اور کالجز کے اندر نظام تعلیم تبدیل ہو چکا، آف لائن کے بجائے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جن کو تعلیم حاصل کرنا ہے ان کو موبائل اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا اور انٹرنیٹ چالو کر کے، یوٹیوب چالو کر کے اپنے اسباق کو پڑھنا اور سننا ہوگا، اسی پر ٹیسٹ دینا ہوگا۔ یہ سارا نظام جو تبدیل ہوا اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ تھما دیا ہے۔
اب اگر ماں باپ کڑی نظر نہیں رکھتے ہیں اپنے بچوں پر تو کیا ہوگا؟ ایک طرف تو اگر وہ جو ہے موبائل اور انٹرنیٹ سے بالکل اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں تو اسکولی تعلیم اور کالج کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہیں رہ سکے گا، گویا اس کو محروم ہونا پڑے گا۔ اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کو اسکولوں اور کالجز سے بالکل کاٹ کر رکھ دیا جائے، ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر موبائل اور انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی اور بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینے کی ضرورت پڑے گی، لیکن پھر ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی کہ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور اس کو واقعتاً تعلیم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، ورنہ تعلیم کے نام پر موبائل اور انٹرنیٹ بچے ہاتھ میں لیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تو وہ اس سے جڑے رہیں گے، اور جہاں ماں باپ غافل ہوئے، جہاں ماں باپ مصروف ہوئے اور انہیں دیکھ لیا کہ وہ ہم پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ فحاشیت اور عریانیت والی دنیا میں داخل ہو جائیں گے اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ اس لیے آج والدین کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت کی فکر کرے، ورنہ ملک کے حالات تو ایسے ہیں، ملک کی ایجوکیشن پالیسی ایسی بنائی گئی ہے، باطل طاقتوں نے منصوبے ایسے بنائے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پوری نسل جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بظاہر مسلمان رہے لیکن وہ کفر اور شرک کی وادیوں میں گویا بھٹکتی رہے، ان کا دل اسلام سے غیر مطمئن رہے، فسق و فجور اور گناہوں میں وہ ملوث رہے اور صرف نام کے مسلمان رہے، بس اتنا وہ چاہتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ اولاد نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ امانت ہے، اس لیے اس امانت کی حفاظت کریں، اس کی بہترین دینی و تعلیم، دینی و اسلامی تربیت کا ہر طرح سے انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نئی نسلوں کو انحراف سے، بے راہ روی سے اور گمراہی سے محفوظ و مأمون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔